اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے متاع حیات دنیا کو ترک کیا اور عمل صالح کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو یاد رکھو ہم ضرور اسے دنیا میں اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے نیک اعمال کا عمدہ صلہ انہیں ضرور ضرور ملے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ سامعین محترم، ایک ناقابل تردید حقیقت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ مچھلی، فش، اس کی زندگی صرف پانی میں ہے، ہوا بھی اور غذا بھی، جو زندگی کے بڑے دو ذریعے ہیں اسی پانی میں ملتے ہیں۔ اگر مچھلی کو اس پانی سے نکال دیا جائے تھوڑی دیر ضرور زندہ رہے گی، لیکن تڑپے گی اور تڑپنے کے بعد وہ مر جائے گی۔ انسان کے جسم کے بھی تقاضے ہیں، باڈی کے بھی ریکوائرمنٹس ہیں۔ جب تک انسان دو بڑے ذریعے اسے ملتے رہیں زندہ رہے گا، ہوا اور غذا، ایئر اور فوڈ۔ جب تک انسان کو یہ دو بڑے ذریعے ملتے رہیں گے وہ زندہ رہے گا، اور اگر یہ دو ذریعے نہ ملے تو پھر ایسی صورت میں کچھ دن زندہ رہے گا لیکن تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اللہ نے انسان کو جب جسم دیا، باڈی دیا، تو ساتھ میں سول، روح بھی دیا۔ روح کے بھی تقاضے ہیں، روح کے بھی ریکوائرمنٹس ہے، اور روح جب تک زندہ رہتی ہے جب تک کہ انسان نیکیوں کو کرتا ہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے۔ اگر اعمال صالحہ چھوڑ دے، نیکیوں کو ترک کر دیے اور غفلت میں زندگی گزار دے تو پھر ایسی صورت میں روح بھی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں پر جو فرائض لاگو کیے ہیں، عمل صالح اختیار کرنے کا جو حکم دیا ہے، تو عمل کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچتا،
عمل کا فائدہ صرف اور صرف عمل کرنے والے کو ہی ملتا ہے. عمل کرتا ہے اور عمل میں عمل صالح، تو پھر ایسی صورت میں اسے اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سدھار دیتے ہیں اور اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتے ہیں. اور اگر عمل نہ ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی ایسے ہی ہوگی جیسے کہ مچھلی کی زندگی پانی کے باہر. جسم کی زندگی ہوا اور غذا کے بغیر، اور روح کی زندگی نیکیوں اور اچھائیوں کے بغیر. حاضرین محترم، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے من عمل صالحاً، صالحاً کی صفت لگائی، خیر لگائی. نیک، صالح کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، نیک، بھلا، اور صالح فساد کی ضد میں آتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ عمل صالح کہلائے گا جس میں ہر قسم کے فساد سے خالی ہو، شر سے خالی ہو، برائی سے خالی ہو، وہی عمل صالح کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالی جز اور کل کا مالک ہے، ساری چیزوں کا خالق ہے. تو عبادت اور بندگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے. وہی اس بات کے لیے لائق ہے کہ عبادت اگر کسی کی جائے تو صرف ایک ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک. عزیزان محترم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں من عمل صالحا نہیں کہا، آگے ایک اور کنڈیشن لگا دی. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مؤمن، اور وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، بلیور ہو. کوئی بھی اگر اچھا کام کرتا ہے بندوں کے حق میں، دوسرے لوگوں کے حق میں، انسانیت کے تعلق سے اچھا کام کرتا ہے، تو اس اچھے کام کا یہی اللہ تعالیٰ اسے صلہ دیتے ہیں اگر وہ نان بلیور ہے، کافر ہے، مشرک ہے تو. لیکن اگر وہی بندہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی اجر دلاتے ہیں اور آخرت میں بھی ثواب، اور وہاں کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں. تو یہ مومن کی صفت لگائی گئی ہے کہ وہو مومن من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، عمل دونوں کو کرنا ہے، دونوں جنس. اور وہ مومن ہو، تو اب مومن کون ہو، کیسا ہو؟ میں کسی کو مومن کہوں، کوئی مجھے مومن کہے؟ نہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیلف ٹیسٹر، سیلف تھرمامیٹر آپ کے ہاتھ میں دے دیے، بتا دیے کہ جب جب تمہیں ضرورت محسوس ہو بلکہ روز ٹیسٹنگ کرو، تھرمامیٹر لگاؤ، ایمان کی حرارت چیک کرو، ڈاؤن تو نہیں ہو رہا ہے، ایمان کمزور تو نہیں پڑ رہا ہے، آپ کے بلیف اسٹرانگ ہے یا نہیں. اس کی ٹیسٹنگ صرف تم اور تم کرو. تو کیسے کریں؟ اس کے لیے آپ کو ایک پیاری حدیث شریف جو مسند امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ میں آئی ہے، حدیث نمبر 22,166، 22,166. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث شریف ہے جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تھرمامیٹر جو ایزی ہے اور آسانی کے ساتھ ہر مومن بندہ خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اپنی ٹیسٹنگ کر سکتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا اور آ کر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے اذا سرت کا حسنت کا، تجھے تیری نیکی مسرور کر دے، خوش کر دے، وسعت کا سیئت کا، اور تیرا گناہ تیری برائی، الفاظ پر غور کیجئے، سیئت کا حسنت کا، تیری نیکی دوسروں کی نہیں، تیری نیکی اور تیرا گناہ، تیرا گناہ اگر تجھے بے چین کر دے، مغموم کر دے، غمزدہ کر دے، اور تجھے تیرا گناہ برا لگے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو مومن ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا پیارا ٹیسٹر آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اتنا آسان تھرمامیٹر آپ کے ہاتھ میں دے دیے کہ ایمان کی حرارت کو جانچتے رہو، دیکھتے رہو۔ کوئی بی پی کا مریض ہے تو کیا کرتا؟ سال کو چیک ہوتا۔ شوگر پیشنٹ ہے، انسولین لیا جا رہا ہے، سال کو ٹیسٹنگ ہوتی، صبح شام ٹیسٹ کرتے، خون کا خطرہ لیے ڈالے، ڈرپ پہ دیکھے، چیک کرے، ارے اتنی بڑھ گئی، اتنی کم ہوئی، کیسے کیا جائے، یہ کم کرو، وہ بڑھاؤ، ڈوز بڑھاؤ، غذا میں احتیاط کرو۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت شریفہ میں جو بتایا گیا کہ جو کوئی عمل صالح کرے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، اور وہ مومن بھی ہو، تو مومن کون ہوگا؟ اس کے لیے آسانی مہیا کر دی، پیدا کر دی، بتا دی کہ اپنے آپ کے موقف کو، اپنے آپ کے سچویشن کو، اپنے آپ کے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے، اپنے ایمان کی حرارت کو، ٹیمپریچر کو چیک کرنے کے لیے یہ تھرمامیٹر دے دیا، بڑا ذریعہ دے دیا کہ چیک کرتے رہو، دیکھتے رہو۔ اگر ایمان تمہارا اسٹرانگ ہوگا تو عمل صالح کی توفیق ہوگی، اگر تمہارا رجحان آخرت ہوگا تو تم آخرت کی تیاری کے لیے عمل صالح کرتے رہو گے، اور اگر تمہارا رجحان دنیا، متاع دنیا، یہاں کی ہی مصروفیت میں اٹکا رہ گیا تو پھر تمہارا تھرمامیٹر دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور تم وہ چیز ٹیسٹ ہی نہیں کر سکو گے، اور آخرت میں جا کر خالی ہاتھ پچھتاؤ گے۔ عزیزان محترم، عمل صالح ایک ایسی چیز ہے کہ آج کیا، کل نہیں کیا، رمضان شریف آیا، رمضان میں کر لیے، پھر اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے، ایسا نہیں ہے۔ پوری زندگی عمل صالح کرنا ہے، نیند سے بیدار ہونے سے سونے تک، پیدا ہونے سے مرنے تک ایک بندے کے زندگی گزارنے، اور کون سے اعمال ہیں جو اسے اس دنیا میں بھی سرخ رو کرتے ہیں، کامیاب بناتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اس دنیا میں اسے ہلاک اور برباد کرتے ہیں، سب تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ سارے اعمال کو کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ اعمال صالحہ کو ہمیشہ اختیار کرتے رہنا ہے اور اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کر لیا، چلیے مبارک مہینہ آیا، عاشورہ کا دن آیا، بڑا دن آیا، بڑی رات آئی، بڑے دن کر لیے، بڑی رات کر لیے عبادت، اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں بھائی، دن بھی اہم ہے، رات بھی اہم ہے، لمحہ بھی اہم ہے، مہینہ بھی اہم ہے، سب اہم ہے۔ اس کے لیے ایک امیر المومنین مولا کائنات سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ الایام صحائف آجالکم فخلدوها احسن اعمالکم۔ اے لوگو، ایام، دن آپ کے اعمال کی چادریں ہیں، لہذا اپنے دنوں کو، اپنے ایام کو اپنے خوبصورت ترین اعمال سے خوب سجاؤ، خوب آباد کر لو۔ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ Days are the sheet of your deeds, so immortalize them with your most beautiful actions۔ اتنی پیاری بات مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرما دیے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ آج کر لیے کل تھک گیا، ویکینڈ آیا
تو پھر شاید چھٹی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مومن بندوں کی کامیابی نجات 5 وقت کی نماز با جماعت میں ہے، اس لیے اللہ نے 5 نماز کو لازم کر دیا۔ پڑھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا اور نہیں پڑھنے والا نیک بخت نہیں ہو سکتا۔ پڑھنے والا کامیاب ہوگا ضرور، اور نہ پڑھنے والا ناکام اور نامراد ہوگا۔ ذکر ہر حال میں ہر وقت کرنا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندے جب ہر حال میں ہر وقت میں ذکر کریں گے تو ہی وہ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور اگر ذکر کو کبھی کبھی کیا کبھی کبھی نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاگو کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یقیناً آنے کے بعد اسے پیدائش سے لے کر مرنے تک عمل کرنے کے طریقے بتا دیے گئے، کون سا عمل عمل صالح ہے، کون سا عمل اسے اللہ تک پہنچاتا ہے۔ آقا و مولا سیدنا امامنا حضور میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بھی عمل کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ فرمان آیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ در روز قیامت خدا تعالیٰ این چنی نقاہت پرسید کہ پسر احمد است یا محمد است۔ حق تعالیٰ عمل با محبت خواہت پرسید، یعنی قیامت کے دن خدا تعالیٰ یہ ہرگز نہیں پوچھے گا کہ احمد کا بیٹا ہے یا محمد کا بیٹا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا پوچھے گا؟ اس عمل کو پوچھے گا جو با محبت، جو محبت کے ساتھ کیا گیا ہے، شوق کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یقیناً یہ مختصر سی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آپ اور ہم قیامت کے اس قریبی زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر سال مہینے کے مانند، مہینہ ہفتے کے طرح، اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن گھنٹے کی طرح، گھنٹہ منٹ کی طرح، اور منٹ لحظے کی طرح گزر رہا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو تھرمامیٹر لگا کر چیک کرتے رہے یا پھر غفلت میں رہے؟ یقیناً ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا اللہ نے حکم دیا، تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اعمال صالحہ کی طرف راغب کرنا، بتانا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بتاتے رہنا اور جتلاتے رہنا، خود عمل کا پیکر بننا، اس کے بعد انہیں بھی عمل کی طرف راغب کرنا۔ تو یقین جانیے کہ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اعمال صالحہ کا عادی بنائیں گے تو ان فیوچر معاشرہ ایسے افراد پر مشتمل ہوگا جو نیکوکار ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اگر ہم اس معاملے میں غفلت برتیں گے تو ایک سے بڑا ایک ایکٹر نکلے گا، ایک سے بڑا ایک چور اور چیٹر نکلے گا، ایک سے بڑا ایک دھوکے باز نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف انہی لوگوں کو کامیابی عطا کرتے ہیں، انہی لوگوں کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آسائشوں سے بھری جنتوں میں داخلہ دیتے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو عمل صالح کا پیکر بنا لے۔ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان کو ہمیشہ جانچتے رہے، چیک کرتے رہے، ٹیسٹنگ کرتے رہے کہ کہیں ہمارا ایمان ٹھنڈا تو نہیں پڑ رہا ہے، کہیں ہمارا ایمان بوسیدہ اور زنگ آلود تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہمارا ایمان نرم تو نہیں پڑ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اعمال صالحہ کا عادی اور پابند بنائیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہوئے آخرت کی زندگی میں کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔